اور ان سے یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے لیے بے شک پیغمبر مانیں، لیکن یہود کے لیے آپ کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ وہ ان سے نہ کریں۔ یعنی گویا مصالحت کی تجویز یہ تھی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، مان لیا ہم نے، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ چونکہ اوس و خزرج میں بھی تھے تو یہ اپنے حلیفوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہود سے اصرار نہ کیا جائے، ان کی مذہبی حیثیت پہلے سے مسلم ہے، وہ انبیاء کے ماننے والے ہیں، وہ کتابوں کے ماننے والے ہیں، تو آپ یہ اصرار نہ کیجئے کہ جو دین کی دعوت اب آپ لے کے آئے ہیں یا جو شریعت اب آپ پیش کر رہے ہیں ان کو بھی وہی ماننی چاہیے۔ جو بنیادی دین کی دعوت ہے اس میں اشتراک ہے، یعنی اللہ کو مانیے، قیامت کے دن کو مانیے اور اچھا عمل کیجئے۔ تو یہ چیز تھی وہ پیش کرتے تھے۔ غور کیجئے تو اس کے اندر ہے ایک بات کہ جو لوگوں کو متاثر کر سکتی تھی۔ ہمیں بھی ہندوستان میں یہ سابقہ پیش آیا کہ جب اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو اصرار کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ اب صرف محمد الرسول اللہ ہی کے پاس حق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور ان کی کتاب کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ اصرار ٹھیک نہیں ہے۔ حق تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، وہ راستے اس سے پہلے بہت سے اوتاروں نے اور بہت سے بزرگوں نے بیان کر دیے ہیں، لہٰذا وہ راستے بھی حق تک پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی حق تک ایک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے، خود مہاتما گاندھی بھی انہی میں سے تھے، کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی اوتاروں میں سے ایک اوتار ہیں، انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، اللہ نے ان پر بھی اپنی ہدایت کی راہ کھولی ہے، وہ بھی اللہ کے مقرر کردہ رہنما ہیں وہ بھی۔ لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی شناخت کو چھوڑ دیں، ہم نے یہ مان لیا، آپ ان کو مان کے اس راستے پر چلیے، ہم اپنے اوتاروں کو، اپنے بزرگوں کو مان کر اپنے راستے پر چلیں گے۔ تو یہ ایک مصالحت کا طریقہ ہوتا ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی یہ چاہا اور مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ مانیں، یعنی ان کا شرح صدر ہو گیا ہے یا انہوں نے اپنی جماعت سے الگ ہو کر اس نئی شناخت کو قبول کر لیا ہے۔ اگر وہ مشرکین عرب میں سے تھے تو اپنے آبائی دین کی روایات سے الگ ہو کر انہوں نے محمد الرسول اللہ کی بیعت کر لی اور آپ کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا، تو اچھی بات ہے۔ یہی معاملہ یہود میں سے بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کریں، اوس و خزرج میں سے بھی بہت لوگ کر چکے ہیں، لیکن سب سے اس کا مطالبہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کا جی چاہے اختیار کر لے، اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس بنیادی دین کی دعوت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو مان رہے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس پہ اصرار نہ کیا جائے کہ اس نئی دعوت کو بھی قبول کیا جائے۔ یہ چیز میں عرض کر چکا کہ دعوت نہیں پہنچی، پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، پیغمبر کے بارے میں شرح صدر نہیں ہوا تو اللہ کے یہاں عذر بن سکتی ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر یہ ایک بڑا جرم ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے سفیر کو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور یہ دیکھیے یہاں صورت یہی پیدا ہو گئی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اس پیغمبر کی اتباع آپ کیجئے، اس کو کسی حال میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں قرآن نے قبول نہیں کیا۔ اور ان سے یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بے شک پیغمبر مانیں، لیکن یہود کے لیے آپ کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ وہ ان سے نہ کریں، اور اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہوئے دینداری اور خدا پرستی کا ایک مقام ان کے لیے بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ یعنی آپ مان لیجئے کہ یہ بھی دینداری ہے، یہ بھی خدا پرستی ہے، اس پر بھی نجات ہو جائے گی، یہ بھی کافی ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس پر سچائی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے آپ اس پر سچائی کے ساتھ عمل کیجئے۔ میں عرض کر چکا کہ اس میں ہے ایک علم و عقل کی بات، لیکن اس وقت جب کہ حق واضح نہ ہوا ہو۔ پیغمبر کے معاملے میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ ایمانیات کے بنیادی مطالبات میں ہے۔ ایمانیات کے بنیادی مطالبات یعنی جن کو لے کر اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، جن کی دعوت دی گئی ہے، وہ تین ہی باتیں ہیں: اللہ کو مانیے، قیامت کے دن کو مانیے، اچھا عمل کیجیے۔ یہی دعوت سب انبیاء پیش کر رہے ہیں، لیکن جب کسی پیغمبر نے یہ دعوت آ کے پیش کر دی اور اس کے مقتضیات، اس کے مطالبات، اس کی کرولریز بیان کرنا شروع کر دیں، تو اب وہ کس کی طرف سے بیان کر رہا ہے؟ اسی اللہ کی طرف سے بیان کر رہا ہے جس کو آپ مانتے ہیں۔ تو فیصلہ کیجئے نا کہ یا وہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا یا آیا ہے۔ آپ پر یہ بات واضح نہیں ہوئی تو عذر بن سکتی ہے، لیکن واضح ہو گئی اور اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی شناخت کو قائم کر رکھنے کے لیے،
اپنے تعصبات کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی عصبیت کو قائم رکھنے کے لیے آپ یہ مصالحت کا طریقہ قبول کر لیجئے، تو یہ پھر حق پر مصالحت ہے، جس کی گنجائش حق کے معاملے میں کبھی نہیں ہوتی۔